برصغیر میں مسلمانوں نے ایک الگ اسلامی ریاست کا نعرہ لگا دیا تھا جس کی نمائندگی مسلم لیگ کر رہی تھی۔ کانگریس سے اختلاف کے بعد 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں مسلم لیگ کی قیادت نوجوان طبقے کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، جس میں قائد اعظم سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ملک کے آئینی ڈھانچے پر اتفاق ہو۔ چنانچہ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اراکین کے درمیان مشترکہ سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جسے تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کچھ معاہدے طے پاتے ہیں۔ اس معاہدے میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ کانگریس کو مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کر لینا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی تعداد کو مرکزی اسمبلی کے اندر مؤثر بنایا جاتا ہے۔ اس میثاق کی روح سے مسلمانوں کی تعداد مرکزی اسمبلی کے اندر اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حکومت کا ساتھ دیں تو کانگریس کو شکست ہو جائے، اور اگر وہ کانگریس کا ساتھ دیں تو حکومت شکست کھا کر رہ جائے۔ اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کی برصغیر کے اندر حیثیت بحال ہونے لگتی ہے۔ ابھی برصغیر میں مسلمان سنبھلنے ہی لگے تھے کہ امت مسلمہ پر ایک آزمائش آ جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 میں شروع ہوئی تھی، ترکی کو اتحادیوں یعنی برطانیہ اور اس کے ہمنواؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ترک سلطنت کے حصے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ واضح طور پر برطانیہ کے اس حملے سے ترک سلطنت اور خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مطالبہ تھا کہ خلافت عثمانیہ بحال رکھی جائے اور سلطنت ترکیہ کی سالمیت کی ضمانت دی جائے۔ جب حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کے ان مطالبات کو نظر انداز کیا تو مسلمان مشتعل ہو گئے اور مسلمانوں نے عدم تعاون کا راستہ اختیار کیا۔ حکومتی خطابات واپس کر دیے گئے، سرکاری تقریبات، تعلیمی اداروں، عدالتوں اور غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جگہ جگہ پر جلسے اور جلوس منعقد کیے گئے۔ کئی مقامات پر پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بہت سے مسلمان رہنماؤں اور کارکنوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ گاندھی صاحب بھی اس تحریک عدم تعاون میں پیش تھے، لیکن جب یہ تحریک اپنے عروج پر تھی تو گاندھی صاحب نے مسلم اراکین سے بات کیے بغیر اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جدوجہد کو بھاری نقصان پہنچا۔ دوسری طرف کمال اتاتürk نے خود ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ تحریک خلافت برصغیر میں ایک زبردست عوامی تحریک بن چکی تھی۔ مسلمانوں نے بڑے اصرار کے ساتھ ہر قسم کے نقصانات برداشت کیے۔ تحریک نے مسلمانوں میں وہ سیاسی بیداری پیدا کی جس نے بعد میں تحریک پاکستان میں مؤثر کردار ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے برصغیر پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس اور ہندوؤں کو ان کے مفادات سے کوئی واسطہ نہیں۔ تحریک خلافت کے دوران مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، لیکن یہ اتحاد عارضی ثابت ہوا۔ تحریک خلافت کے ختم ہوتے ہی اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ ان دو قوموں کے درمیان اختلاف شدت اختیار کر چکا تھا۔ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے، اور رہی صحیح کسر بعد میں آنے والے نہرو رپورٹ نے پوری کر دی تھی۔ اس رپورٹ کی تفصیلات ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان وتھ SM عمر۔ اللہ حافظ۔